بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور وہ دین بھی پورا کر کے دیا ہے، اور ایسا دیا ہے جو مٹے گا نہیں، منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ یہ باقی رہے گا. جی ہاں، اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے دین ہوتا ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. بندوں کا تعلق بندگی کا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کا نہیں ہوتا. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی تعلق ہے. اور یہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر. دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے اور حقوق قائم ہوں گے آپس میں، اور ان حقوق کی ادائیگی یہاں ہوگی، اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا حق ہے، اس کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہیں بس. ہر جاندار کو اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے. بھوک ہے، پیاس ہے، دوسری حاجتیں ہیں، تو حاجتوں کا احساس ہوتا ہے. حاجتوں کا احساس ہونا یہ جاندار ہونے کی علامت ہے کہ ہر جاندار کو اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے. بھوک ہے، مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، بیماری ہے وغیرہ، تو اس کا احساس ہر جاندار کو ہوتا ہے. اس لیے ہر جاندار اپنی تدبیر کرتا ہے. جی ہاں، تو یہ مزاج ہے. اس لیے حاجتیں معلوم ہیں، راحتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد زندگی کیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. تو جو پیدا کرے گا وہ مقصد پیدا کرنے کا بتاوے گا، دوسرا نہیں بتا سکتا، دوسرا بتا ہی نہیں سکتا. جو پیدا کرے گا وہ بتاوے گا کہ یہ مقصد ہے. ہر کام میں کہ جو کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بتاوے گا کہ ایجاد کرنے کا یہ مقصد ہے، یہ دوا اس کام کے لیے ایجاد ہوئی ہے، یہ چیز اس کام کے لیے ایجاد ہوئی ہے. جو چیز ایجاد کرتا ہے وہ اس کا نفع بھی بتاتا ہے، اس کا طریقہ استعمال بھی بتاتا ہے، اس کا مقصد بھی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایجاد کیا ہے. ایجاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم کو وجود دیا.
ہم نہیں تھے، ہاں کوئی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن شیء، ایک اللہ ہے، وہی تھا وہی ہے اور کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی واجب الوجود اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، زمینوں کو، آسمانوں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، مختلف مصلحتوں کے لیے، مختلف نفعوں کے لیے، مختلف ضرورتوں کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، اور پیدا کر کے ہم کو بتایا کہ ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کی ہے اور ان چیزوں کو تمہارے کام میں بھی لگایا ہے۔ ہاں تم کیا استعمال کرو گے؟ میں خود ان کو تمہارے کام میں لگاتا ہوں، کیونکہ انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے، تو یہ ان چیزوں سے کیا کام لے گا اور ان کو کیا کام بتاوے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا اور ہماری کیا کیا ضرورتیں ان سے وابستہ ہے اس کاموں میں ان کو لگا دیا، یہ بات ہے۔ ہاں اور یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، ورنہ کوئی مانگنے نہیں گیا تھا کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، کوئی مانگنے نہیں گیا، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ کیا مانگتے؟ ان کو ہی اللہ نے وجود دیا ہے، پھر وجود دینے کے بعد ان کو اپنے تقاضے سمجھ میں آئے، اور یہ کمزور ہیں، یہ اپنے تقاضے پورے کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسباب پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جو تقاضے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اسباب پیدا کیے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا پرورش کا نظام، پالنے کے لیے یہ چیزیں ہوئی ہے کہ ان کو پالنا ہے، اللہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تو پالنے کے لیے نظام بنایا کہ ان میں حاجتیں پیدا کر دی، پھر حاجتوں کے لیے اسباب پیدا کر دیے اور اسباب کے استعمال کرنے کے طریقے سکھا دیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تجھے دودھ پینا ہے، ایک زمانہ دودھ پینے کا ہوگا تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے پرورش کے لیے۔ ہاں وہ ماں سے بھی مانوس ہوتا ہے، اپنی ماں سے وہ مانوس ہوتا ہے، وہ دودھ پینا سیکھتا ہے، وہ اور دودھ پیتا رہتا ہے جب تک دودھ کا زمانہ ہوتا ہے، یہ پرورش کا نظام ہے۔ ہاں اور پرورش کرنا یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے کہ اللہ کریم ہے، بندوں پر کرم کرنا چاہتے ہیں اس لیے نظام کیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز ضروری اور واجب نہیں ہے، اس لیے بندوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کرم سے دی ہے، اللہ کریم ہے، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے اور دیتا رہے، یہ شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انبیاء کرام آ کر کے انسانوں کو اللہ کی شانیں سمجھاتے ہیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کی کاریگریاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ عام طور پر انبیاء کرام جو دعوت دیتے ہیں وہ اپنی دعوت میں کہیں تو نعمتوں کو سمجھاتے ہیں، کہیں قدرت کو سمجھاتے ہیں، یہ دو اہم چیزیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو سوچو، یہ دو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ نعمت تو اس لیے کہ خود آدمی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ نعمتوں کا محتاج بھی ہوتا ہے، اس لیے نعمت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر قدرت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، تو اپنے عقل سے قدرت کو سمجھتا ہے، تو قدرت اور نعمت یہ دعوت انبیاء میں عام طور پر ہوتی ہے۔ ہاں تاکہ آدمی کو اپنی قدرت پر بعض مرتبہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ تم کیا ہو؟ فرمایا انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس میں ارادے کی بھی کمزوری ہے، عمل کی بھی کمزوری ہے اور بہت کمزوریاں ہیں، ہاں بہت کمزوریاں، اور پھر اس کی کمزوریاں بڑھتی رہتی ہے اور وہ محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ہاں نعمتیں دے کر کے. اور دوسری بڑی چیز کہ ان کے کامیابی کے لیے ایک تو حاجتوں کا پورا ہو جانا ہے اور ایک کامیاب ہونا ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. حاجتوں کا پورا ہونا ہر جاندار کے ساتھ ہے. ہر جاندار کی حاجتیں ہوتی ہیں اور ہر جاندار کی حاجت کو اللہ ہی پوری کرتا ہے. بڑی بڑی مچھلیاں سمندروں میں ہیں، بڑے بڑے جانور جنگلوں میں ہیں، ان کی حاجت کون پوری کرتا ہے؟ کہ اللہ پوری کرتا ہے. ہاں، وہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ جانوروں کو کہ وہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھر رہے ہیں. آپ تو ناشتہ دان لے جاتے ہیں، توشہ لے جاتے ہیں. جی ہاں، وہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. تو ان کو روزی کون دیتا ہے؟ کہ ان کو روزی ان کا پیدا کرنے والا دیتا ہے. ان کی پرورش کا نظام ہے. تو ایک نظام میرے دوستو ظاہری پرورش کا ہے، جس سے حاجتیں پوری ہو جاویں، راحتیں ہو جاویں، کام چلے. دوسری پرورش وہ مقصد زندگی کے لیے ہے کہ زندگی کے مقصد کے لیے پرورش کرنا. ایک زندگی ضرورت کے لیے پرورش کرنا، ایک زندگی کے مقصد کے لیے پرورش کرنا. کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندگی دی ہے، انسانوں کو اور اسی طرح زمین پر جناتوں کو. یہ دو مخلوق ہیں. اس مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، ان دونوں سے اللہ مخاطب ہے. یا معشر الجن والانس، او انسانوں اور جناتوں کے گروہ. تو اللہ ان کی طرف مخاطب ہے. ہاں، ان سے خطاب ہے، ان سے بات چیت ہے. ان پر ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے، انسانوں پر اور جناتوں پر. اس لیے ان سے خطاب ہوتا ہے، ان سے بات ہوتی ہے. ہاں، ان کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جاتی ہے. باقی مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے. جی ہاں، ان کو پالا جاتا ہے، ان سے اور کچھ نہیں. ان کو اللہ پالیں گے اور جو جو ہمارے کام کے ہوں گے ان کو ہمارے کام میں لگائیں گے. یہ نظام الہی ہے کہ جو جو ہمارے کام کے ہوں گے ان کو ہمارے کام میں لگائیں گے. ہاں، تاکہ وہ جو چاہے پیدا کرے. یخلق ما لا تعلمون، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا کہ تم جانتے بھی نہیں ہو. جو کہا تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. چونکہ مقصد سے ہم بے خبر تھے، اس لیے ہم کو مقصد کی طرف رہبری کرنے والے لوگ پیدا کیے اللہ نے. وہ نبی کہلاتے تھے. وہ اپنے اپنے زمانے میں آتے تھے اور انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھاتے تھے. ایک زندگی کی ضرورت ہے، وہ تو ان کو معلوم ہے انسانوں کو. ایک زندگی کا مقصد ہے کہ تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. ہاں، جس کو مقصد حاصل ہوا وہ کامیاب ہوا، جس کو مقصد حاصل نہ ہوا وہ ناکام ہوا. کامیابی کہ مقصد پانے والے مقصد کو پانا، اس کا نام ہے کامیابی. فارسی لفظ ہے کامیاب، اردو میں استعمال ہوتا ہے. کامیاب، کام مقصد کو کہتے ہیں فارسی میں، اور یہ آپ کے معنی پانے کے ہیں. مقصد پانا، جس کو مقصد مل گیا وہ کامیاب ہوا. اب لوگوں نے دنیا میں آ کر کے الگ الگ مقصد بنائے اپنی نادانی سے. ہاں، الگ الگ مقصد بنائے. حاکم نے حکومت کو مقصد بنایا، تاجر نے تجارت کو مقصد بنایا، زمیندار نے زمیندار کو مقصد بنایا. جس سے اس کو راحت ضرورت پوری ہوتی ہے وہ مقصد بن گیا. ہاں، اس کو کہتے ہیں اپنے راستے سے بھٹکنا. یہ اپنے راستے سے بھٹکنا ہے. نادان ہے انسان، اس کو پتہ نہیں ہے. تو حاکم نے حکومت لے کر دعویٰ کر دیا کہ میری حکومت ہے، میرا مقصد یہی ہے. زمینداروں نے یہ کہا ہماری زمین ہے. جی ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی ہے، ان کے مقصد کی نہیں ہے. مقصد اور ضرورت کی چیزوں کا فرق یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ موت تک ساتھ دیتی ہے. جو چیز موت تک ساتھ دے اور موت پر وہ سلسلہ ختم ہو جاوے اس کو ضرورت کہتے ہیں.
ہاں جب موت آئی تو ضرورت کی چیزوں کا سلسلہ ختم، مال کا سلسلہ ختم، رشتہ داری کا سلسلہ ختم، وطن کا سلسلہ ختم، یہ سب ضرورت، موت پر ضرورتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہاں کہ یہ زندگی کی ضرورتیں تھیں یہ ختم ہو گئی. اس لیے نبیوں کی دعوت، نبیوں کی تعلیم یہاں تک نہیں ہے ہاں کہ موت سے پہلے ضرورت کی چیزیں سمجھاوے کہ نہ، یہ تو انسان خود ہی سمجھ لیں گے. ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں ان کو مقصد پر، ان کی زندگی مقصد پر گزرے اور اس مقصد کو لے کر کے وہ اپنی قبروں میں بھی جاوے. ہاں اور اپنی قبروں میں وہ کامیابی دیکھے، آخرت میں بھی کامیابی دیکھے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑی چیز آخرت ہوتی ہے. ہاں اللہ نے نبیوں کو آخرت بنانے کے لیے خاص کیا ہے، آخرت کی دعوت کے لیے ان کو خاص کیا ہے، آخرت بنانے کی تعلیم کے لیے ان کو خاص کیا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ان حضرات کو ہم نے آخرت کے معاملے میں خاص طور سے ان کو صلاحیت دی ہے، ان کو اس کی دعوت دی ہے. اس لیے میرے دوستو، انبیاء کرام کی دعوت میں اصل چیز آخرت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے. یہ دعوت ہے اللہ کی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، ہاں ایک فصل، دو فصل، جیسی زمین ہو ایسی فصلیں لی جاتی ہے. تو اس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے اور تجارت اپنی تجارت سے نفع لیتا ہے. ایسے مسلمان اپنی آخرت سے، اپنی دنیا سے آخرت کمائے. ہاں اس کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ دعوت ہے اللہ کی. کیا دعوت ہے؟ کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. جس طرح زمین سے فصل لیتے ہو، تجارت سے نفع لیتے ہو، محنت کر کے مزدور مزدوری لیتا ہے، تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سب سے بڑا موضوع ہے اور سب سے بڑا مقصود ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں، ان کی تعلیم میں، کہ انسان اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے. آپ نے فرمایا الکیس من لان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد جو عمل کام آوے وہ آج کر لے. آج کر لے اس لیے ہے کہ جب تک موت نہ آئی دنیا دارالعمل رہے گی. یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل بنیں گے، عمل تیار ہوں گے، عمل کرنے کے موقع ملیں گے. کیونکہ یہاں صبح ہوگی، شام ہوگی، ہاں رات ہوگی، دن ہوگا، اور صبح کے اعمال، رات کے اعمال، دن کے اعمال. یہ جب موت آ گئی تو یہ سلسلہ ختم، تو عمل کا سلسلہ بھی ختم. اس لیے کہا کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے. کل کا بھروسہ نہیں ہے، کل کا بھروسہ نہیں ہے کہ کل زندگی بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور زندگی رہے گی تو موقع بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. ہاں دنیا ہے، دنیا ہے، اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، اس میں فتنے بھی ہوتے رہتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ سب چیزیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کسی اور جاندار کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. ہاں جتنے نعمتیں ہیں، جتنے فتنے ہیں، وہ انسانوں ہی کی طرف آتے ہیں. اس لیے کہا کہ موقع غنیمت سمجھے. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. تو یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی جائے.
اور ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت سے سمجھایا. ہاں آپ کی دعوت میں کمال ہے, آپ کی تعلیم میں کمال ہے, تو ہم کو اللہ کے نبی نے اور وضاحت سے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ انعام ہے, اکرام ہے, یہ احسان ہے اللہ کا, یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے. سمندر کے اندر کی نعمتیں بھی ہمارے لیے, سمندر کے موتی, سمندر کی مچھلی, سمندری کاروبار, ہاں یہ سب, اور سمندروں میں اس کا موقع, ورنہ پانی میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے, لیکن سمندروں کے راستے سے کتنی کمائیاں ہوتی ہیں, کتنے کاروبار ہوتے ہیں. ہاں حالانکہ مشکل ہے, لیکن وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہاں سے بھی دیتے ہیں, خشکی سے بھی دیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے, تمہارے نفع کے لیے, تمہاری راحت کے لیے, تمہاری ضرورت کے لیے, اور کسی مخلوق کے لیے دنیا نہیں بنائی. اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے, تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. یہ تو بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے. آگے دعوت ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بشارتوں کے ساتھ, فضائل کے ساتھ مقصد زندگی سمجھاتے ہیں, اس کی دعوت دیتے ہیں. پہلے تو بتا کہ دنیا تمہارے لیے, ساری نعمتیں تمہارے لیے, اور تم کو کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ ہوئی دعوت, ہاں یہ ہوئی دعوت, یہ ہوئی مقصد زندگی کی طرف رہبری, کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ان کی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ آدمی ہوگا جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے. ہاں تو اس کی محنت اور اللہ نے جو مقصد بنایا وہ دونوں ایک ہو گئے, کہ اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس مقصد کے لیے, اس کی محنت بھی آخرت کے لیے ہو گئی, کہ ہاں اس کی محنت مقصد کے مطابق ہے. جس کی محنت مقصد کے مطابق ہوگی وہ کامیاب ہوگا, اور جس کی محنت سے مقصد فوت ہو جاوے وہ نامراد ہوگا. یہ قاعدہ ٹھہرا کہ جس کی محنت سے مقصد فوت ہو گیا, محنت ہی غلط ہوئی اور مقصد فوت ہو گیا, تو یہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ قسم ہے کہ ان کی کوششیں, ان کی محنتیں, ان کی قربانیاں دنیا میں ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اپنے دل میں یوں سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں, حالانکہ کچھ نہیں ہے, مقصد ان کا فوت ہو گیا ہے, کوششیں ان کی غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر کے میرے دوستوں زندگی کا مقصد سمجھایا, اور مقصد کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی سمجھایا. تو مقصد دنیا کی زندگی سے آخرت بنانا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کی دعوت دی ہے. اللہ آخرت کو پسند کرتے ہیں. دنیا پر اللہ نے لعنت ڈال رکھی ہے. ہاں حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں نے دنیا یہ ملعون ہے. آخرت کہ آخرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے, اور آخرت کو اللہ باقی رکھیں گے. آخرت کو ہمیشگی دی ہے, دنیا کو ہمیشگی نہیں دی ہے. آخرت کو بہتر بھی بنایا اور اس کو ہمیشگی بھی دی ہے. والآخرت خیر وابقا, آخرت کی دو صفت بیان کی ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. ہاں دنیا میں تغیرات آتے ہیں, جی ہاں, ان تغیرات کی وجہ سے طبیعت زندگی تنگ ہو جاتی ہے, کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا. جو آخرت بنا کر کے جائے گا وہ آخرت میں ایسا نہیں دیکھے گا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے, بلکہ فرمایا والآخرت خیر وابقا, کہ آخرت جو ہے وہ تو دنیا سے بہت بہتر ہے.
اور دوسری صفت خاص کیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کو اللہ نے ابدیت دی ہے، ہمیشگی دی ہے، دنیا کو فنائیت دی ہے۔ یہ امتیاز ہے دونوں کے درمیان میں کہ دنیا کو فنائیت دی ہے اور آخرت کو ابدیت اور ہمیشگی دی ہے۔ آخرت میں جو جوان ہوگا جوان ہی رہے گا، ہاں حدیثوں میں ہے کہ ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا۔ جن کی آخرت کامیاب ہوگی ان کے لیے ہوگا کہ وہ جوان ہے تو جوان ہی رہیں گے، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور وہ کبھی اپنے آخرت میں اکتائیں گے نہیں۔ ہاں، اب جیسے یہاں ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں، حالانکہ پرواز کر رہے ہیں اوپر، کھانا پینا سب کچھ ہے، لیکن ملال اور تنگی آتی ہے کہ نہیں، آخرت کی صفت ایسی ہے کہ آخرت بہتر ہے کہ کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ جس نے اپنے آخرت کامیاب بنائی وہ آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، ان سے اللہ پوچھیں گے کہ اپنی دنیا میں جانا ہے تو آخرت بنا کر جا رہے، اس کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کی دعوت میں آخرت بنانے کی دعوت ہے۔ تو پوچھیں گے کہ دنیا میں جانا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملنا ہے، چونکہ اس کی آخرت کامیاب ہوئی ہے، وہ کہنا مجھے نہیں جانا، بیوی بچے سب یہیں آ جائیں گے، جیسے میں آ گیا ہوں وہ بھی آ جائیں گے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ وہاں سے واپس آنا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے، دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اصل دعوت آخرت کی ہے، اور سمجھدار بھی وہ ہے جو آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو چھوٹ جائے گی، اس کو بنا کے کیا کریں گے؟ اس کو بنا کر کیا کریں گے؟ یا وہ چھوٹ جائے گی یا یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ بعض مرتبہ حوادث سے دنیا ہاتھ میں سے چلی جاتی ہے، ہاں جیتے جاگتے، اور بعض مرتبہ خود دنیا والا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو دونوں طرف سے چھٹاؤ ہے، دونوں طرف سے چھٹاؤ ہے۔ اس لیے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، ہاں، کہ دنیا جس کی بنے گی بنے گی، نہیں بنے گی، اپنے وقت پر سب کچھ ختم ہو جائے، جس کی بنی اس کی بھی ختم، نہیں بنی اس بھی ختم۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو دعوت ہوتی ہے انبیاء کرام کے ہاں اپنی آخرت بنانے کی، ہاں، اور اللہ بھی آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرہ، اے واللہ يحب الآخرہ، تم دنیا کے سامنے نظر کرتے ہو اور اللہ تو آخرت پسند کرتا ہے۔ تو ہماری نظر میں اور خدا کی پسندگی میں امتیاز کرنے کے لیے کہا ہے کہ تمہاری پسندگی کیا ہے اور اللہ کی نظر کیا ہے۔ تو تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کی پسندگی اس کی پسندگی ہے، اس کی پسندگی جیسی پسندگی کس ہو سکتی ہے؟ تو یہ رہبری کی ہے۔ تو ایک مضمون اور ایک چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں وہ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، وہی سمجھداری کی بات ہے۔ پھر آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ تو جیسے دنیا میں گزارے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں اللہ نے، جتنے اسباب ہیں دنیا کے وہ گزارے کے کہلاتے ہیں، یعنی آدمی اس میں رہ کر گزر جائے گا، حاکم حکومت میں رہ کر گزر جائے گا، تاجر تجارت میں رہ کر گزر جائے گا، اس طرح سب سمجھ لو۔ جتنے اسباب ہیں جس کو لوگ ترقی کے اسباب سمجھتے ہیں وہ تو گزارے کے اسباب ہیں، ہاں،
وہ گزاری کے اسباب ہیں، ترقی کے اسباب نہیں ہیں۔ ہاں ترقی کے اسباب ہوتے تو وہ ہاتھ سے نہ جاتے اور یہ اپنے یہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ترقی کا اسباب نہیں ہے، بلکہ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کا یہ سارا سامان یہ تو گزارے کا سامان ہے۔ کھایا ختم ہو گیا، پہنا پرانا ہو گیا، استعمال کیا تو پھر وہ کمزور ہو گیا، یہ گزارے کے یہ اثرات پڑتے ہیں۔ فإنما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تمہارے گزارے کا سامان ہے، اس میں تم گزر جاؤ گے اور وہ پرانی بھی ہو جائے گی، پھٹ بھی جائے گی، ٹوٹ بھی جائے گی۔ ہاں تو یہ گزارے کا سامان ہے، والآخرت یہ گزارے کے لیے نہیں، انما هذه الدنیا متاع، اور آخرت یہ آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے، اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو جو حق پر لگاوے ان کے لیے ہے آخرت۔ یہ ہم کو رہبری دی ہے کہ آخرت کس کے لیے ہے، کہ جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو آخرت پر لگاوے۔ اس لیے دعوت آخرت بنانے کی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ پہلا سبب اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا وہ ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ ہاں کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا، کیونکہ بندگی اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے ہم پر۔ یہ حدیثوں میں کہ اللہ کا حق ہے کس پر، کہ بندوں پر۔ وہ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق سمجھانے کے لیے ہی اللہ کا نبی آتا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ کے کیا حقوق ہیں، ہم کو تو اپنے حاجتیں معلوم ہوتی ہیں، اپنے راحتیں معلوم ہوتی ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کی، اس لیے وہ معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کیا حق ہے وہ نبی بتاتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے ساتھ پروردگار ہو کر کریمانہ معاملہ کریں گے، کرم کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے بندہ بنایا، تابعدار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں اور آپ کے بیانوں میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی زندگی ہوئی تو اللہ زندگی کے حالات صحیح کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، جو تیری مرضی ہے اسی کے مطابق کریں گے، جو تیری مرضی ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کرم کا ہوگا، مدد کا ہوگا، حالات بنائے جائیں گے۔ ہاں یہ انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو حالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان مدینے میں جا کر دیا تھا، وہ پہلے بیان میں یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اب دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ ان کا بگاڑ نہیں ہے، ہاں بلکہ اللہ حالات کو ہموار اور حالات کو صحیح کریں گے ہر ایک کے ساتھ۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھا۔ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستو کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھیں۔ ہاں اسی کی تعلیم ہے اور اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے کہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہونے کے لیے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آوے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا، نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، ہاں کوئی حالات ہو، کوئی چیز ہو، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ ساری کائنات
اللہ کے قبضے میں ہے، تو نفع کی حالت ہو، نفع نقصان کی حالت، اس کا یقین بھی پہلے اپنا یقین صحیح کرنا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، قدرت بہت بڑی ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرو، کہ ایک تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات بنیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو کوئی حل نہیں بنے گا۔ اچھے حالات والے اسباب بھی ڈالیں گے، لیکن اللہ ناراض ہے تو ان اسباب میں بھی حالات بگڑ جائیں گے، کیوں کہ اللہ ناراض ہے۔ اور اللہ راضی ہے تو کہ آگ میں بھی باغ بناوے اور پانی میں بھی راستہ بناوے اور دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ ہاں، کیوں؟ اللہ راضی ہے۔ تو اللہ راضی ہونے سے حالات بنتے ہیں، اللہ کے ناراض ہونے سے حالات بگڑتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت میں ہے کہ حالات کا تعلق دنیا کے اسباب سے نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات بن جائیں گے، اقتدار ہوگا، عہدہ ہوگا، فوج ہے، لشکر ہے، سامان ہے، اس سے حالات بننے کے گناہ، اس سے نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے خالی برتن رکھے ہوئے ہوں، خالی پیالے رکھے ہوئے ہیں، خالی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ ان خالی برتنوں میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے یہ برتن بھر جائے گا۔ پیالیاں جائے گی رکھے خالی ہے، کپ، ڈالنے والے نے دودھ ڈالا تو وہ دودھ سے بھر گئی، چھاچھ ڈالی تو وہ چھاچھ سے بھر گئی، پانی ڈالا پانی سے بھر گئی۔ یہ مثال دیتے تھے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ دنیا کے اسباب میں جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا۔ جیسے تم اب پیالی میں دودھ ڈالو تو پیالی دودھ سے بھر جائے گی، پانی ڈالو تو پانی سے بھر جائے گی۔ جیسے دنیا کی یہ چیزیں تمہارے سامنے ہے اور تمہاری تصرف سے وہ نتیجہ دیکھتے ہو، پانی ڈالا تو پانی سے بھر گئی، دودھ ڈالا دودھ سے بھر گئی، کہ ایسے تمام کائنات و تمام اسباب اللہ کے سامنے ایسے ہیں کہ ان کائنات میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا۔ اللہ بیماری ڈالے گا تو بیمار ہو جائیں گے، تندرستی ڈالیں گے تو تندرستی ہو جائے گی، دشمنی ڈالیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، محبت ڈالیں گے تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا گیا۔ یہ کیوں سمجھایا؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کا فیصلہ اللہ کی مخلوق پر چلے گا، کوئی اس فیصلے کو روک نہیں سکتا یا بدل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے حیات کا فیصلہ کیا ہے تو حیات ملے گی، موت کا فیصلہ کیا ہے تو یہ موت آئے گی۔ یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ یہ باتیں میرے دوستوں کہلائی جاتی ہے اللہ کی شانیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں تاکہ لوگ اللہ کو ان کی شانوں کے ساتھ پہچانیں۔ یہاں اللہ کے اپنے کی شانیں ہیں، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، غریب بنانا، مالدار بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب ہم یہاں رہتے تھے نظام الدین میں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں جاتے تھے، مسجد قریش۔ راستے میں دکانیں، سونے کی، چاندی کی، مختلف دکانیں، تو ان پر لوگ آئے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کر کے اور سیمپل دیکھ رہے ہیں، سونے کا، چاندی کا، مستورات بھی اور مرد بھی، وہ دکان ہے۔ اور جب پھر رات کو وہ دکان بند ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز میں جاتے ہیں تو وہ دکان بند ہے۔ اس دکان کی سیڑھیوں پر ایک آدمی
میلا کچیلا، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ وہاں پڑا ہوا ہے. دن میں سونا چاندی والے اور رات میں یہ، جی ہاں یہ پڑا ہوا ہے. ہاں اس کو خود پتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے ہوں. بھائی کو کوئی کھانا دے گا تو کھا لے گا، نہیں تو وہاں پڑا ہوا ہے میلا کچیلا پڑا. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی شان کو سمجھیں، اللہ کی شان کو سمجھیں. دیکھو سونا چاندی والے بھی آتے ہیں یہاں اور وہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ بھی ہے اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ان کو ایسا بنایا ہے، اس کو ایسا بنایا، اس کو ایسا بنایا. یہ کس لیے؟ کہ ان کو، کہ لوگوں کو اللہ کی شان سمجھ میں آوے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. ہاں ہاں جل کے بر بسترے کم خواب ہونا دیگر برخا کے خاری بستا. یک ہم فارسی پڑھتے تھے اور فارسی کتابیں اس میں اللہ کی قدرت میں ایک کو دیکھو گے کہ قیمتی سے قیمتی لباس میں ہے، ہاں رات دن نعمتوں میں ہے، اور دوسرا اپنی لاچاری اور محتاجی کی وجہ سے برف کی سلی کی طرح پڑا ہوا ہے وہ سیڑھیوں پر. وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. جو سونا چاندی استعمال کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے سمجھداروں کو اللہ کی شانیں دکھائی ہے. دیکھو یہ میری شان ہے، میں نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو ایسا بنایا ہے. تم میری قدرت کو پہچانو اور میری قدرت کو پہچان کر میری طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اپنی شانیں دکھا کر کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. دعوت اور فضائل سمجھا کر کے بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ سب کاروبار اسی کے لیے ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. اس کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کرو. یہ ہے دعوت. اس کے لیے سارا سمجھایا جاتا ہے کہ قدرت بھی سمجھو، نعمت بھی سمجھو، اللہ کا برتاؤ بھی سمجھو. دعوت میں یہ سب چیزیں سمجھائی جاتی ہے. دعوت سے صرف نکل جانا آ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی دعوت میں اللہ کو پہچاننا ہے، اسی شانوں کو پہچاننا ہے، اسی قدرت کو پہچاننا ہے. ہاں پھر جب جب یہ چیز اس پر کھلے گی اس کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ کی طرف امیدیں قائم ہوگی. ہاں اللہ کی طرف امیدیں قائم ہوگی. ایمان قائم ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے امیدوار رہتا ہے. میرا اللہ یہ کرے گا، میرا اللہ یہ کرے گا، میرا اللہ یہ کرے گا. ہاں تو یہ سب چیزیں اللہ نے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی پیدا کی ہے، اور مستقل نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ بندے جو بے خبر پیدا ہوتے ہیں ان کو صحیح رخ پڑھاؤ اور میری خدائی ان کو سمجھاؤ، اور میری خدائی سمجھا کر ان کو میرے راستے پر لاؤ، تاکہ دنیا کا امن اور دنیا کا سکون ہم ان کو دیں اور آخرت کی نعمتیں دیں. کہ آخرت میں تو وہ نعمتیں دینی ہے جو ختم نہیں ہوگی، اور دنیا میں کہ دنیا میں ایسے بندوں کو جینے کے لیے پاک زندگی دی جائے گی. یہ ہوا معاملہ اللہ کا شروع. جی ہاں یہ سب سمجھا کر کہ دنیا میں جینے کے لیے، کہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی رہے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ دو باتیں فرمائی ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے صحیح تعلق پیدا کر کے یعنی ایمان لا کر اپنی عملی زندگی صحیح بنائیں گے تو ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. ہاں یہ کہا کہ زندگی ان کی پاکیزہ ہوگی. کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو لوگ ایمان لا کر اپنی زندگی عملی صحیح کریں گے
تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے جو زندگی دی جائے گی وہ زندگی پاک اور صاف ستھری ہوگی، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے کہ ان کی زندگی کفر سے پاک ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، ہاں ظلم سے پاک ہوگی، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے ان کی زندگیاں پاک ہوگی۔ ایسی زندگی جینے کے لیے دیں گے، یہ پہلا وعدہ ہے دنیا کا کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی تابعداری کر کے کیا ملے گا کہ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے، ہاں کہ اس میں اللہ سے تعلق بھی صحیح رہے گا اور حالات بھی صحیح رہیں گے، دونوں حالات بھی صحیح ہو جائیں گے اور اللہ سے تعلق بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ ان کی زندگی گناہوں سے، پریشانیوں سے، ہاں تنگیوں سے پاک ہوگی، ان کے تعلقات آپس کے صحیح ہو جائیں گے ایمان کی برکت سے۔ یہ ایمان جب قائم ہوتا ہے تو آپس کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، ایمان جب زندگیوں میں قائم ہو جاتا ہے تو آپس کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، پھر اغراض اور نفسانیت نکل جاتی ہے۔ ہاں یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہاں کہ ایمان پر اللہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل کا اہتمام کریں گے، اللہ ان کے درمیان میں محبتوں کا انتظام کریں گے، ان میں محبتیں قائم کی جائے گی۔ محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے، محبت بڑی نعمت، بڑی طاقتور نعمت ہے، اس لیے کہا کہ ان کے اندر محبتیں قائم کر دی جائے گی۔ کہ محبت ایسی طاقتور چیز ہے کہ اس کے سامنے تمام چیزیں آسان، محبت میں کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی، محبت ہے تو کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی محبت کے دائرے میں، بلکہ کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے کہ محبت ہے۔ جی ہاں، محبت کا تانبا سونا معلوم ہوتا ہے، جی ہاں محبت تو اس کا کرشمہ ہی الگ ہے کہ محبت کی وجہ سے اتنے جلدی حالات بدل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو وہ زمانہ تھا کہ فرعون نے قانون بنایا تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جو بیٹا پیدا ہو وہ قتل کیا جائے، اور اس پر بڑی تیزی سے کارروائی ہوتی تھی، ہاں کہ اس کی جو پولیس تھی وہ ایسے بچوں کو اٹھا لیتی تھی جیسے چیل مرغی کے بچے کو اٹھا، بالکل درگزر نہیں، بالکل چھوڑنا نہیں۔ ہزاروں بچے قتل ہوئے، اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر محبت ڈالی تھی، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے کوئی فوج آئی تھی، کوئی فوج آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، وہ تو غریب خاندان میں ہے، وہاں جگہ جب فوج آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اللہ کہتے ہیں موسیٰ میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہاں تاکہ تمہارا کام چلے۔ تو محبت ڈال کر حفاظت کی، ظالم بادشاہ کے ماحول میں، بادشاہ ظالم تھا، دشمن تھا، کھلا ہوا دشمن، تو اس کے ماحول میں ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے محبت ڈالی۔ اب جو دیکھتا تھا اس کو محبت کر کے یہ بچہ ہے، ہاں یہ بچہ ہے، تو جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی، جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی۔ تو محبت کے سائے میں پرورش کرائی ہے، یہ قدرت ہے، کوئی فوج نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں، محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، ہاں اس لیے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، کہتے ہیں ان کے درمیان میں اللہ کہتے ہیں ہم محبتیں ڈالیں گے، اور محبتوں کی وجہ سے ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ ہاں
یہ نظام الہی ہے۔ مدینے کے لوگ دشمن تھے 2 گروہ میں، اور برسوں سے دشمن چلے آتے تھے۔ اب ان کے پاس آیا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، تو ان کی وہ عداوتیں ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ ان میں محبتیں اللہ نے ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی شخصیت پر انفرادی محبت ڈالی تو کوئی اس کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاں بلکہ سب کو محبت ہو گئی۔ انفرادی محبت کا نتیجہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اجتماعی محبت کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینے والوں نے اپنائی اور اپنی زندگیوں کا رخ بدلا، تو ان میں آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ تم اللہ کا احسان سوچو، تم تو دشمن تھے 2 گروہ میں، اور برسوں سے دشمن ہوتے چلے آئے تھے۔ اب اللہ نے وہ دشمنیاں تمہارے دلوں میں سے نکال دی ہے اور تم کو ایک دوسرے کا محبوب بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ہاں محبت ڈال کر کے۔ تو محبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ ملتی ہے کہ جب ماحول میں ایمان آوے، عمل صالح آوے، نیک عمل آوے، تو ماحول صحیح ہو جاتا ہے، معاشرت اور رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے، محبتیں قائم کر کے ان کی دشواریاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایمان اعمال کی برکات میں سے ہے کہ ان کے درمیان میں محبت ہوگی، یہ بھائی چارہ ہو جائیں گے۔ تو جو دنیا کی زندگی میں جو عمل دنیا کی زندگی میں بہتری پیدا کرے گا، وہی عمل آخرت میں بھی بہتری پیدا کرے گا۔ تو اس عمل نے محبتیں پیدا کی، تو یہ کہ یہ عمل ایمان و عمل آخرت میں نجات کا بھی سامان ہو جائے گا۔ یہاں محبتیں پیدا کی اور مسائل آسان ہو گئے، آخرت کے مسائل بھی اس سے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں یہ بڑی چیز ہے کہ اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ صحیح کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ تو اعمال کی درستگی کی وجہ سے حالات کی درستگی ہوگی، یہ نظام ہے۔ اور اعمال میں اہم اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت ہمارے پاس جانی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ عبادت ہمارے پاس جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے، اور اطاعت میں ایک بات پہلی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے جان مال سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرو، اللہ کی عبادت کے لیے عرض کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی کی دعوت ہوتی تھی کہ اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا کارساز نہیں۔ تو اللہ کی کارسازی دکھانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے۔ یہ کلام ہے، اللہ کے سامنے التجا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری مدد لیں گے۔ تو یہ اصولی بات آ گئی کہ اللہ کی مدد لینے کا راستہ وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ جب زندگی اللہ کی عبادت پڑے گی، عبادت پر زندگیاں پڑے گی، تو پھر اللہ کی مدد کے راستے کھلیں گے، اور جب اللہ کی مدد کے راستے کھلیں گے تو پھر دنیا کی تنگیاں دور ہو جائے گی اور حیات پاکیزہ ہو جائے گی۔ جیسے کہا کہ پاک زندگی رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، پاک زندگی بنانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کا تعلق صحیح پیدا کرو۔ ایمان کی محنت سے ایمان بنتا ہے، ایمان کی محنت سے، ایمان کی دعوت سے اندر ایمان بنتا ہے، اندر یقین بنتا ہے، اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت کا بھی ذمہ دار بنایا، اور ایمان کی وجہ سے عبادت کا بھی ذمہ دار بنایا، اور ایمان کی وجہ سے ہم کو انصاف کا بھی ذمہ دار بنایا۔ یہ تینوں چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں، ہاں تینوں چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ایمان، کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اللہ کے راستے کی دعوت، اللہ کے راستے کا علم و ذکر، یہ وہ اسباب ہیں
کہ جس سے ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا یقین بڑھتا ہے، اللہ کا خوف بڑھتا ہے۔ اور یہی دو چیزیں اصل ہیں کہ اللہ سے استفادہ کے لیے اللہ کی ذات کا یقین آوے، اور اللہ کی ناراضگی سے اور ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ دو پہلو ہے ایمان کے، ایمان کے یہ دو پہلو ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو کر کے یقین پیدا کرے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اندر یقین پیدا ہو جاوے کہ محنت سے یقین بنتا ہے۔ آدمی کی محنت میں یہ تاثیر ہے کہ جو وہ جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین اس کے دل میں غیر شعوری طور پر آئے گا۔ ہاں، غیر شعوری طور پر محنت کی وجہ سے یقین آتا ہے۔ ایک کمار جو برتن بناتا ہے مٹی سے، گارے سے، گارا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، گارا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، گارا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، مٹی ہے اور پانی ہے، لیکن اس کی محنت سے ایک شکل بن گئی، مٹکا بن گیا، سراہی بن گئی۔ اب اس کی قیمت آئے گی، یہ سراہی کی کیا قیمت ہے؟ یہ 100 روپے، مٹکے کی کیا قیمت ہے؟ 150 روپے۔ ہاں، اس گارے پر اس کی محنت لگی تو وہ بہت سے مٹکے تیار کر کے سردی کے زمانے میں بناتا ہے، گرمی میں بیچتا ہے۔ آپ بھی سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے، جی ہاں، مٹکے ہیں، مٹی کے برتن، ہاں، کہ وہ بنتے ہیں سردی میں، بکتے ہیں گرمی میں۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، جی ہاں، کہ وہ بنتے ہیں سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے تو وہ بناتے ہیں اس کو، پھر گرمی میں پانی کا تو پھر لوگ اس کو لے جاتے ہیں۔ ہے وہ گارا، کوئی میٹیریل نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن دو باتیں پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو اس بنانے والے کی کاریگری کا اثر ہے کہ گارا تھا، شکل بن گئی، مٹی تھی، گارا تھا، مٹکا ہو گیا، سراہی ہو گئی، اس کی محنت سے شکل بن گئی۔ کیا ہوا کہ اس کے اندر یقین پیدا ہوا ہے کہ یہ 100 مٹکے ہیں، یہ 100 سراہیاں ہیں جو سڑک کے کنارے پر لگا کے بیٹھا ہے، اور ایک ایک کی قیمت 150 روپے ہے۔ تو کتنی مالیت ہوئی؟ کتنی مالیت ہوئی؟ یہ بڑی مالیت ہوئی، 100 ہیں اور ایک کی قیمت 150 ہے۔ تو اس میں یقین آ گیا کہ اب یہ بک جائے گی تو میرے ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ اب کوئی قرض والا آیا کہ آپ نے میرا قرضہ نہیں دیا تو وہ اس کو مٹکے دکھا، دیکھو یہ اب یہ بک جائیں گے، فوراً آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بھی بنتی ہیں، آدمی کی محنت سے یقین بھی بنتا ہے، اندر یقین بنتا ہے اور باہر شکل بنتی ہے۔ یہ تو میں نے مٹی کا، آج کل کی بات، بڑے بڑے فلیٹ بناتے، فلیٹ لوگوں کو رہنے کے لیے، اس میں لوگ رہیں گے، ہاں، اور کرایہ آئے گا، ہم کھائیں گے۔ آج کل کا مٹکوں کو چھوڑو، جی ہاں، عمارتیں بنائیں گے، اس کے اندر مختلف قسم کے فلیٹ بنیں گے اور لوگ کرائے پر لیں گے اور کرایہ آئے گا، آرام سے کھائیں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بنتی ہیں باہر اور یقین بنتا ہے اندر۔ یہ مزاج ہے آدمی کا۔ اس مزاج کو سامنے رکھ کر جس طرح چیزوں میں یہ مزاج چلتا ہے، دین کی دعوت آئی تو دین کی دعوت نے بجائے چیزوں کے انسانوں کے سامنے اعمال رکھے کہ اپنے عملوں کی بھی شکلیں اچھی بناؤ۔ جس طرح عمارت اچھی بنائی اور کرایے پر دے دی، مٹکا اچھا بنایا اور بیچ دیا، تو اپنے عملوں کی شکل اچھی بناؤ۔ جب تم اپنے عملوں کی شکل اچھی بناؤ گے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے، ہاں، اس کا ثمرہ اور نتیجہ بھی اچھا آئے گا۔ اعمال پر بھی ملتا ہے جس طرح چیزوں پر ملتا ہے۔ اعمال پر جو ملتا ہے وہ آخرت کا بدلہ اور دنیا کی برکت، یہ دو چیزیں اعمال پر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اعمال پر آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہاں، نماز بنائی ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، ہاں، کہ ان کا اکرام کیا جائے گا نمازوں کے قائم کرنے والوں کا،
اور دنیا میں کہ دنیا میں ان کی زندگیوں میں نمازوں کی برکتیں دی جائے گی۔ تو اعمال کے بارے میں یہ فرمایا کہ اعمال اگر بنائے گئے ہیں جیسا کہ حکم ہے تو دنیا میں اس کی برکتیں آئے گی۔ برکت کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا برکت کیا چیز ہے، لیکن ہوتی ہے کس میں؟ کہ آدمی کی محنت میں، کہ آدمی کی صحیح محنت کی وجہ سے اس کے کام میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں برکت دی جاتی ہے۔ برکت ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے، ہاں، اور برکت کا اثر یہ ہے کہ برکات سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے، برکات سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے، تنگیاں دور ہو جاتی ہے، تھوڑا سامان زیادہ کام کر دیتا ہے، تھوڑا کھانا بہتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا کہ برکت ہو گئی۔ تھوڑی زندگی میں بڑے بڑے اعمال ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا کہ زندگی میں برکت ہو گئی۔ تو برکت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ملتا ہے، ہاں، ایمان والوں کو اس کی وجہ سے ملتا ہے کہ برکت اللہ تک دیتے ہیں اعمال پر۔ تو اعمال میں ایک تو برکت ہوتی ہے، دوسرا بدلہ ہوتا ہے۔ وہ بدلہ چل کر اللہ آخرت میں دے گا، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں عمل پر یہ دیں گے، فلاں عمل پر یہ دیں گے۔ فضائل اعمال میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے اور ظاہر میں کچھ ہوتا ہے نہیں، کہ ہاں کہ وہ اپنے وقت پر ہوگا۔ جیسا کہ آم کے لیے گوٹلی ڈالی اور اسے اگانے کی کوشش کی تو آج سے آج پھل نہیں ملے گا بلکہ اس کی مدت پر اس کا پھل آئے گا۔ اس طرح تمہارے کو عمل کی دعوت دی ہے اور اس عمل کا نتیجہ اپنے وقت پر آئے گا، جس طرح پھل اپنے موسم میں آیا کرتا ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے دین پر چلانے کے لیے اور حالات کو درست بنانے کے لیے ہم کو اعمال کی لائن دی ہے کہ اپنے عملوں کو صحیح کرنے سے ساری لائنیں صحیح ہو جائیں گی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مدینے والوں سے فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرے گا۔ آسمان بھی ان کے حق میں ہو جائے گا، زمین بھی ان کے حق میں ہو جائے گی، دل بھی آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ہو جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے بھی مدد کے لیے ہو جائیں گے۔ ہاں، کیوں کہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوا ہے، اور معاملہ اللہ سے بگڑا ہے کہ ساری مخلوق کی لب ہو جائے گی، حالات بگڑ جائیں گے۔ ہاں، حالات بگڑ جائیں گے کہ حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق آدمی کا اللہ سے تعلق پر موقوف ہے۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے اللہ ان کا مخلوق والوں کا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اور اگر اللہ سے معاملہ بگاڑا ہے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ دعوت سمجھانے کے لیے اور زندگیوں کی ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھیں۔ اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کا یقین اور اپنے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، تو ہمارا اور اللہ کا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، وہ عبادت اور بندگی والا تعلق صحیح ہو جائے۔ دوسرا کہ جو اسباب اللہ نے ہم کو دیے ہیں جان کے مال کے، ان اسباب کا استعمال کہاں ہو؟ تو دنیا میں دو راستے ہیں، ایک خواہشات کا راستہ ہے اور ایک اطاعت کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے ہیں دنیا میں، ایک خواہشات کا راستہ کہ جو جی میں آوے وہ کرو، اور ایک ہے کہ جو جی میں آوے وہ نہیں کریں گے بلکہ جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ دنیا والے جو اللہ کو جانتے مانتے نہیں ہیں ان کا راستہ خواہشات کا ہوتا ہے کہ جو جی میں آوے کرو، بھائی یہی دنیا ہے، کھا لو پی لو، پھر کچھ نہیں ہے، وہ یوں کہتے ہیں بس، پھر کچھ نہیں ہے، نہ مننا ہے، پھر اس کے بعد جینا نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی آئے گی، مرنے کے بعد اصل زندگی آئے گی، اور اصل زندگی پہلی زندگی کا نتیجہ بتاوے گی۔
جی ہاں، ایک بویائی کا زمانہ ہوتا ہے، ایک کٹائی کا زمانہ ہوتا ہے کھیت میں، ایک بویائی کا زمانہ، تو بویائی کے زمانے میں بویائی ہوتی ہے، پھر فصل آ گئی کہ اب کٹائی ہوگی. ایسے ہی زندگی میں کہ ایک لگانے کا زمانہ ہوتا ہے اور ایک اس کا نتیجہ دیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے. لگانے کا زمانہ موت سے پہلے کا زمانہ ہے اور نتیجہ دیکھنے کا زمانہ موت کے بعد کا زمانہ. دو زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ایک میں لگانا ہے اور دوسرے میں اس کو لینا ہے اس کا نتیجہ. ہاں، تو بویائی کٹائی کھیتوں میں ہوتی ہے، بویائی اور کٹائی. یہ بویائی کا زمانہ ہے سب بوئیں گے، پھر کٹائی کا زمانہ ہے گا تو سب کاٹیں گے. کیا کاٹا کہ تل بوئے تھے وہ تل کاٹے. ایسے میرے دوستوں زندگی کا دور ہے، ایک عمل کا زمانہ ہے اور ایک اس عمل کے نتیجہ دیکھنے کا زمانہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کی خیر بھی دینا چاہا ہے اور دنیا آخرت کی خیر بھی دینا چاہا ہے. دنیا اور آخرت کی خیر کس راستے سے ملے گی؟ کہ نبیوں والے راستے سے ملے گی. دنیا کی خیر بھی ملے گی، آخرت کی خیر بھی ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو سلامت رہو گے. یہ فرماتے ہیں یہ اجمال اور اختصار کے ساتھ کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو پھر تم سلامت رہو گے. دنیا کی سلامتی آئے گی جب تک دنیا ہے، اور آخرت کی سلامتی ہوگی کہ عذاب سے بچاؤ ہو جائے گا اور اللہ کے انعامات کا حقدار ہو جائے گا. یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو تو پھر تم کو دنیا آخرت کی خیر مل جائے گی. اس لیے میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا جو کام اور دین کے نام سے جو نعمت دی ہے وہ ہماری زندگیوں میں آوے. ہاں، ایک تو سننے سمجھنے میں آوے، وہ تو ابتدائی زمانہ ہے، اور ایک ہے زندگی میں آوے. وہ اصل مقصد ہے کہ دین کہاں آوے؟ کہ دین زندگیوں میں آوے. جیسے دوائیں، کہ دوائیں کہاں؟ کہ دوائیں بدن میں جائے، آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے. تو یہ رخ علاج کا صحیح ہے، یہ رخ علاج کا صحیح کہلاتا ہے کہ پیٹ کا درد ہے تو پیٹ کی دوا پیٹ میں جاوے، آنکھ میں درد ہے تو آنکھ کی دوا میں. اسی طرح دین، کہ دین کہاں جائے؟ کہ دین زندگیوں میں جاوے، کیونکہ زندگیاں بے دینی کی بھی ہوتی ہے اور زندگیاں دینی بھی ہوتی ہیں. ہاں، دین نہ ہوا تو یہ بے دینی کی زندگی ہوگی، فساد کی زندگی ہوگی. ہاں، ان کی زندگیوں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے ایمان یقین کا بھی فساد ہوگا، کہ ان کا یقین صحیح نہیں ہوگا، عمل بھی صحیح نہیں ہوں گے، جان مال کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوگا، آپس کے تعلقات بھی صحیح نہیں ہوں گے. فساد ہر جگہ گھیرے گا، جہاں جائیں گے وہاں فساد آئے گا. جیسے اسلام آنے سے پہلے کہ زمین میں فساد ہی فساد تھا، عبادتیں بھی گندی ہو گئی تھی، لوگ ننگا طواف کرتے تھے تو عبادتیں بھی گندی ہو گئی. جی ہاں، کیوں؟ کہ دین نیا. پھر آیا دین، تو دین آنے سے ساری گندگی صاف ہو گئی. آج بھی یہی بات ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آوے. ایک معلومات میں آنا ہے کہ ہمیں معلومات ہو گئی دین کی، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگیوں میں آنا ضروری ہے. جن چیزوں کو زندگیوں میں لانا ہے وہ زندگیوں میں آوے، اور جن چیزوں سے زندگیوں کو بچانا ہے اس سے زندگیاں بچ جاوے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے زندگیوں کو بچاؤ اور ان چیزوں کو زندگیوں میں لاؤ. دونوں قسم کے احکامات ہوتے ہیں، بچنے کے بھی اور کرنے کے بھی. جی ہاں، دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام بچنے کے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو کام کرنے کے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگاؤ، تو بات صحیح ہوگی. اس کے لیے ہم کو علم و ذکر کا نمبر دیا ہے. ہاں، ان نمبروں کو استعمال کرنا ہے اور ان نمبروں کو زندگیوں میں لانا ہے. علم و ذکر، علم و ذکر، کہ علم و ذکر کی اتنی اہمیت ہے جتنی ریل چلنے کے لیے پٹڑی کی اہمیت ہے. پٹڑی نہیں ہوگی تو ریل کہاں چلے گی؟
چلے گی؟ چلے گی؟ پٹری نہیں ہے، ریل کہاں چلے گی؟ تو علم و ذکر پر زندگی کی ریل صحیح چلے گی، لیکن اس کا نام بھی چلے گا آتا ہی نہیں ہے. ہاں، اس کا نام نہیں آتا علم و ذکر کا، وہ اصل ہے. ہاں، وہ اصل ہے. اس لیے ہماری دعوت میں میرے دوستو جس طرح نقل و حرکت ہے، نقل و حرکت کے ساتھ علم و ذکر بھی ہے. ہاں، پہلا نمبر کلمہ ہے، دوسرا نمبر کیا ہے؟ کہ عبادت. عبادت کہ کلمے والی زندگی میں عبادت بھی ہوگی، اور پھر اللہ سے اور بندوں سے تعلقات صحیح رکھنے کے لیے علم و ذکر ہوگا، تاکہ تعلق اللہ سے بھی صحیح رہے، ایمان عبادت والا، اور اللہ کے بندوں سے بھی صحیح رہے. اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے، لیکن آج علم و ذکر کا نام نہیں ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بڑا اثر یہ ہوا تھا کہ لوگوں کی جہالت ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ جہالت ختم ہو گئی، کیونکہ دعوت علم و ذکر والی تھی. دعوت صرف حرکت والی نہیں تھی کہ صرف خالی حرکت سے کیا ہوتا ہے؟ خالی چکی چلے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے، تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ بھئی چکی تو چلنی چاہیے، حرکت ہونی چاہیے. لیکن حرکت کیا آٹے دانے کے ساتھ کہ دانے ڈالو آٹا نکالو. ہماری حرکت کہ ہونی چاہیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، دین کے کاموں کے لیے نقل و حرکت، نماز کے لیے جانا آنا، یہ سب حرکتیں ہیں. تو یہ سب حرکتیں ہونی چاہیے اور ہوگی، لیکن علم و ذکر کے ساتھ. ہاں، علم و ذکر کے ساتھ. نماز کے لیے حرکت کرنی ہے، اپنے گھر سے مسجد میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر سے مسجد میں، یہ حرکت ہے. یہ تو اس کا علم و ذکر ہونا چاہیے، اس کا علم و ذکر ہونا چاہیے کہ اپنے گھر سے مسجد میں کیسے جاؤ گے. تو دو ایسے، ایک تو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور جا کے نماز پڑھ لیں گے، یہ تو روز کی بات ہے. اور ایک کہ نماز کا اہتمام کریں گے کہ گھر سے وضو کر کے جائے گا. کیوں کہ گھر سے وضو کر کے جانے والا مسجد میں نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسا گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے. یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. علم و ذکر میں فضیلت بھی آتی ہے، علم و ذکر میں طریقہ بھی آتا ہے. اس لیے بڑی ضرورت میرے دوستو ہماری دعوت کو سنوارنے کے لیے علم و ذکر کی ضرورت ہے. کہ علم و ذکر ہماری دعوت میں آیا تو ہماری دعوت پر روشنی پڑے گی. ہاں، کس کی؟ کہ علم کی اور ذکر کی. یعنی علم آئے گا کہ یہ حکم ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے. جیسے میں نے کہا کہ اپنے گھر سے نماز کے لیے چلو، تو بھائی روزہ چلو اذان ہو گئی نماز پڑھ لیں. اور ایک اذان ہونے والی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں. ہاں، کہ وضو کر کے نماز پڑھنے گھر سے جانے والا اس کو کیا ملے گا؟ کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کر کے جانے والا ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جانے والا. تو احرام باندھ کر حج کو جانا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام ہے کہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس مشکل کام پر جو فضیلت ملتی تھی وہ یہاں ملے گی. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ہم جو عمل کریں ہمارے پاس اس عمل کی فضیلت ہو کہ اس پر مجھے میرا اللہ دینے والا ہے، مجھے یہ ملے گا. جیسے تاجر کوئی بھی آئٹم بیچتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اصل قیمت میں میرے یہاں اتنے پر آئی ہے اور اب میں گاہک کو اتنی قیمت پر دے رہا ہوں. یہ اصل قیمت ہے، یہ میرا اس پر نفع ہے. وہ یہ دونوں باتیں جانتا ہے، چاہے وہ صابن کی ٹکیا ہی کیوں نہ بیچے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صابن کی ٹکیا بیچے تو کہ میرے ہاں یہ اتنے میں آئی 1 درجن صابن اور آج میں اتنے پر بیچ رہا ہوں، تو یہ میری اصل قیمت ہے اور یہ میرا نفع ہے. اس کو تاجر کہتے ہیں کہ جو نفع لے اپنی تجارت میں اس کو تاجر کہتے ہیں. اور جو کھوٹ کھائے اس کو خاسر کہتے ہیں، کھوٹ کھانے والا. عربی میں خاسر، دنیا میں کھوٹ کھانا. نفع لینے والا وہ تو تاجر ہوتا ہے. تاجر وہ ہوتا ہے جو نفع کماوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی
کیا بات فرمائی؟ دنیا کے انسانوں کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقہا او موتقہا، کہ دنیا میں ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی صبح شام میں وہ اپنی صلاحیتوں کا کاروبار کرتا ہے، جس طرح بازار میں لوگ اپنے مال سے کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا میں زندگی ملی ہے تو ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا، جیسے تاجر مال کو لگاتا ہے تجارت پر، ایسے دنیا میں لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے۔ بعض لوگوں کی صلاحیتیں کھوٹ پر لگے گی، کھوٹ پر لگے گی کہ دنیا کی کھوٹ بھی ہے اور آخرت کی کھوٹ بھی ہے، اور وہ راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے کہ صلاحیتیں نافرمانی پر لگی کہ یہ کھوٹ ہی کھوٹ ہے، چاہے وہ اس کو نفع سمجھے نادانی سے۔ تو کہا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقہا و موتقہا، کہ ہر آدمی کاروبار کرے گا، دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا۔ بعض لوگ اپنی صلاحیتوں سے نفع کمائیں گے اور بعض لوگ اپنی صلاحیتوں سے کھوٹ میں اتریں گے، کہ ان کی زندگی لگ گئی، ساری صلاحیتیں لگ گئی اور مصیبت بھی آ گئی۔ کیوں؟ کہ صلاحیت غلط جگہ پر لگی، صحیح جگہ سے محرومی ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ نے دین میں دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے دن سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے دعوت آ رہی ہے آدم کے اولاد کے لیے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ دعوت ہوتی ہے، حق کی دعوت۔ تو حق کی دعوت پر جو چلے گا تو اس کی صلاحیت حق پر لگے گی، اور جو حق کو چھوڑ دے گا تو اس کی صلاحیت باطل پر لگے گی۔ یہ کھوٹ کا دھندا ہے، یہ کھوٹ کا دھندا ہے۔ ان کو پتہ چلے گا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا کاروبار کیا ہے، حالانکہ وہ پورا کھوٹ کا ہی کھوٹ ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے سزا کے۔ اس کے مقابلے میں ایک راستہ دعوت کا، ایک راستہ رحمت کا، کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جو ذمہ داری اللہ نے جان مال کے استعمال کی رکھی ہے وہ اس جگہ ہماری جانی مالی صلاحیتیں لگے۔ یہ دعوت کا تقاضا ہے کہ اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو وہاں لگاؤ جہاں اللہ نے چاہا ہے، اپنی اللہ کی عبادت پر لگاؤ، ایک اللہ کی عبادت پر لگاؤ۔ اللہ نے عبادتیں ہم پر قائم کی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، یہ عبادت کہلاتی ہے، کہ اپنی صلاحیتوں کو عبادت پر لگاؤ۔ دوسرا کہ اپنی صلاحیتوں کو اخلاق پر لگاؤ، کہ تمہاری جان مال سے دوسروں کے ساتھ تمہارا برتاؤ صحیح ہو جائے، جان مال میں انصاف کا، احسان کا، ایثار کا۔ یہ تعلیم ہے کہ تم اپنے جان مال کے ساتھ دوسروں سے معاملہ انصاف کا کرو، حقوق کی ادائیگی کا کرو، انصاف سے کرو، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ اس کو انصاف کہتے ہیں کہ بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو۔ نبی کو حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہوں اور انصاف کروں، کہ انصاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی عبادت اور مخلوق میں انصاف، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہو۔ ہاں، یہ تو انصاف کہلاتا ہے، اور انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے، انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے کہ انصاف کے ذریعے سے حقوق بھی دیے اور اپنی طرف سے مخلوق پر احسان بھی کیا، کہ یہ تو بھائی تیرا یہ حق ہے اور یہ ہماری طرف سے ہے تیرے ساتھ احسان۔ ہم نے سنا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب ان کو سفر کہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں اتنے موٹریں، اتنی بسیں نہیں تھی، عام طور پر یہ ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا گاڑی۔ تو ایک ساتھی تھا، اس کا اپنا گھوڑا، اپنے گاڑی تھی، وہ یہی کام کرتا تھا بیچارہ۔ جب اس کو پتا چلتا تھا کہ حضرت کا کہیں سفر ہے تو وہ بغیر بلائے آ جاتا تھا اور کہا میں لے جاؤں گا اسٹیشن تک اور جہاں آپ کو جانا ہے، کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کا معمول تھا، اور معمولی یہاں سے بھی تھا حضرت کا، کہ اسی کے ٹانگے میں جاتے تھے جب وہ آ جاتا تھا، پھر اس کی مزدوری دیتے تھے، مزدوری مقرر تھی،
کہ مزدوری کتنی؟ کہ 12 آنے یعنی 75 پیسے. لیکن حضرت اللہ علیہ 75 تو اس کو پیسے دیتے تھے، تو 12 آنے یعنی 75 پیسے سے اوپر کچھ زائد پیسے دیتے، اور یہ فرماتے تھے بھائی یہ 75 پیسے تو تمہارا حق ہے ہمارے اوپر، اور یہ ہماری طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک ہدیہ ہے، اس کو بھی قبول کرو. اس کو کہتے ہیں انصاف اور احسان. یہ جو 75 پیسے ہیں وہ تو انصاف کی بات ہے، وہ تو دینے پڑیں گے، اس کے ٹانکے میں سوار ہو کر گئے ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ زیادہ دیا، یہ احسان کہلاتا ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا. یہ طریقہ بندوں کے درمیان میں رہنا ہے تو انصاف احسان کے ساتھ. اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو یہ ایمان اخلاص کے ساتھ. ہاں الگ الگ لائنیں ہیں. اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں ایمان اخلاص، یہ اللہ کے معاملے میں کہ ایمان لاؤ اور جو عمل کرو اخلاص سے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. تو اللہ کا معاملہ ہے تو ایمان اخلاص، بندوں کا معاملہ ہے تو انصاف احسان. یہ دعوت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، نبیوں کی دعوت میں یہ باتیں سمجھائی گئی ہے کہ اللہ سے معاملہ کرنا ہے تو ایمان اخلاص، یعنی اللہ پر یقین، اس کے وعدوں کا یقین، اس کے عذاب کا خوف کا یقین، یہ سب چیزیں. اور عمل میں نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اور کوئی چیز اندر نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ کا معاملہ ہے ایمان اخلاص کا، مخلوق کا معاملہ ہے کہ انصاف احسان کا. یہ نبیوں کی تعلیم میں، نبیوں کی دعوت میں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. معاملہ بندوں کا ہے کہ بندوں کے معاملے میں انصاف سے رہو، بندوں کے معاملے میں احسان سے رہو، ایک دوسرے پر احسان کرو اور انصاف سے رہو تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو، اور احسان سے رہو تاکہ آپس میں محبتیں ہوں. یہ دعوت، ہاں کہ دعوت کے وجہ طریقہ کار ہے یہ. اس لیے میرے بھائیوں، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ. پھر بندوں کا حق ہے تو وہ انصاف اور احسان کے ساتھ. اس سے بنے گی زندگی پاکیزہ، حیاتاً طیبہ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتاً طیبہ، کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، ان کو ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ پاک زندگی ہو گئی، اس میں کوئی تشویش نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ آپس میں تعلقات اور محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی پیش کی اور لوگوں سے فرمایا کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارو گے؟ تو فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. اللہ کے تو بندے رہو کہ اللہ کے اطاعت کرو، اور آپس کے بھائی رہو کہ آپس میں انصاف احسان سے رہو. یہ دعوت سے پیدا ہونے والی زندگی کہ اللہ کے ساتھ ایمان اخلاص اور بندوں کے ساتھ انصاف احسان، ہر ایک کے ساتھ. ہاں کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، کہ جانور سے جس طرح کام لیتے ہو اتنا ان کو چارہ بھی دو. ہاں یہ بھی سکھایا. یہ جانور ہیں تمہارے قبضے میں ہیں، یہ گونگے ہیں، فرمائیے گونگے ہیں، یہ اپنے حاجت تکلیف نہیں بتا سکتے. تمہیں یاد رکھو کہ اس سے جس طرح کام لیتے ہو اس طرح اس کی حاجت اور راحت کا بھی خیال کرو وغیرہ. تو سب چیزوں میں یہ بات چلے گی. ہاں دعوت صرف ہمارے ہاں خروج نہیں ہے کہ بھئی نکل گئے دعوت کا تقاضا پورا ہو گئی، نہیں، دعوت میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا کہ ہم کو ان تمام لائنوں کا علم و ذکر دیا گیا ہے. ہاں دعوت ہماری پھیلے گی تو علم و ذکر پھیلے گا، تو احسان بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، انصاف بھی سمجھ میں آئے گا، اخلاص بھی سمجھ میں آئے گا، ایمان بھی سمجھ میں آئے گا. علم و ذکر کے ساتھ کہ علم و ذکر یہ پٹڑی ہے دعوت کی. ہاں کیا دعوت اسی پر چلے گی تو دنیا میں علم زندہ ہوگا، جہالت دور ہوگی، دنیا میں ذکر زندہ ہوگا، غفلت دور ہوگی. یہی دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی ہے کہ دنیا میں جہالت تھی، آپ نے ان کو تعلیم دی تو اس تعلیم کی وجہ سے ان کی جہالت ختم ہو گئی. ان میں غفلت تھی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ،
کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو انجام سے ڈرائیں، کیونکہ ان کے باپوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ان کو اصلاح کرنے والا نہیں آئے، تو برسوں کی جہالت اور غفلت ہے۔ تو آپ ان کو غفلت سے نکالیں گے، آپ ان کو جہالت سے نکالیں گے اور ان کو علم و ذکر دیں گے۔ ہاں، یہ زندگی گزارنے کا کیا حکم ہے اور حکم کے کیا طریقے ہیں، وہ علم و ذکر ہے۔ ہماری دعوت میں بھی یہی ہے کہ علم و ذکر جتنا زندہ ہوگا اتنی دعوت کامیاب ہے، کہ اسے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی پڑے گی، کوئی پہلو زندگی کا اندھیرے میں نہیں رہے گا، ہاں بلکہ سارے پہلو روشن ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تعلیم یہی بات تھی کہ جتنے درجے کی جہالت تھی اتنے درجے کا علم آیا، جتنے درجے کا اندھیرا تھا اتنے درجے کا نور آیا۔ قرآن کا نور الگ تھا، آپ کی سنتوں کا نور لوگوں کی زندگیوں میں الگ تھا، کہ لوگ قرآن کو بھی دیکھتے تھے، قرآن پر بھی عمل کرتے تھے، سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، آپ کی سنتوں کو بھی نور کہا ہے، اور یہی نور پیدا کرنا ہے۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا رخ اس طرف ہو جائے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جائے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے دیے ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں آئے، وہ سنت طریقے ہیں، اور ان پر چلنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، ان کی دعوت دینی ہے دوسروں کو، کیونکہ لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ ہاں، تو علم و ذکر ایسا ہے جیسے پٹڑی لگ گئی، پٹڑی ہو گئی تو ریل چلے گی، پٹڑی نہیں تو ریل کہاں چلے گی۔ علم و ذکر ہے کہ زندگی کی ساری لائنیں صحیح ہو جائے گی، تاجر تجارت میں صحیح ہو جائے گا علم و ذکر کی وجہ سے، کہ اس کے بعد تجارت کا علم و ذکر ہے، مزدور کے بعد مزدوری کا علم و ذکر ہے، زمیندار کا زمینداری کا علم و ذکر ہے۔ علم و ذکر ایک پٹڑی ہے، میلوں تک چلی گئی ہے، جی ہاں، میلوں تک وہ پٹڑی چلی گئی ہے اور میلوں تک ریل جاتی ہے۔ تو یہ زندگی کی پٹڑیاں کہلاتی ہیں میرے دوستو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ریل ڈھیر ہو جائے گی، کیونکہ پٹڑی نہیں ہے۔ تو زندگی میں علم و ذکر کرنا ہوا تو ہماری زندگی ڈھیر، جہاں ہے وہیں کے وہیں ہے۔ اس لیے یہ 6 کے 6 نمبر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں 6 نمبر ہی اصل ہے، زندگیوں میں 6 نمبر آ گیا۔ جی ہاں، کہ اللہ کی نسبت سے ایمان، عبادت، علم و ذکر، پھر مخلوق کی نسبت سے کہ انصاف، احسان، ہاں، اور اس کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت۔ تو یہ ہے، اس کے پیدا کرنے کے لیے یہ کام دیا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو اللہ ہماری اجتماعی حالت کو بھی صحیح کریں گے، انفرادی حالت کو بھی صحیح کریں گے۔ ہاں، کیونکہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ انفرادیت بذات خود مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اجتماعیت کے ذریعے سے انفرادیت کو سنوارنا ہے۔ نماز با جماعت پڑھنی ہے، یہ مثال ہے اجتماعیت کی، کہ نماز با جماعت پڑھو، کہ نماز با جماعت پڑھو گے تو ہر فرد کو انفرادی طور پر 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، تو اجتماعیت سے انفرادیت پرورش پاتی ہے۔ اجتماعی محنت اور اجتماعی کا یہ اثر ہوتا ہے، جب اجتماعیت صحیح ہو گئی تو انفرادیت پرورش پائے گی۔ جب میں نے نماز کی مثال دی ہے کہ آپ نے نماز جماعت سے پڑھی مسجد میں جا کر، تو ایک ایک نمازی کو ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، تو جتنے اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو سنبھالتی ہے، انفرادیت کو پوچھتی ہے۔ ہاں، اس لیے اجتماعیت اپنی جگہ ضروری ہے، ہاں، تاکہ انفرادیت سمجھ جاوے۔ جب ہماری اجتماعی محنت صحیح ہوگی تو ہماری انفرادی زندگی صحیح ہوگی۔ انفرادی زندگی ہماری حکموں پر آئے گی، سنتوں پر آئے گی۔ کیوں؟ کہ اجتماعی محنت کا یہی اثر ہوتا ہے کہ اجتماعیت سے انفرادیت کو ترقی ملے۔ جیسے میں نے ایک جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 جگہ کا ثواب ملے، جی ہاں، اور جمعہ کی نماز میں اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کہ جمعہ میں اجتماعیت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی فضائل تو بہت زیادہ ہے۔ تو اجتماعیت انفرادیت کو پوچھتی ہے، ترقی دیتی ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر بھی کام کرنا ہے، اس کو نصرت کہتے ہیں، کہ اجتماعیت سے جو کام کیا جائے گا اس کا نام نصرت۔ اللہ نے اجتماعی طور پر دین کی نصرت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو۔
نصرت ایک اجتماعی عمل ہے کہ ہر ایک اپنے دین کا مددگار بنے. ہر ایک جیسے ہر زمین والا اپنی زمین کو پانی دیتا ہے، پانی نہیں دے گا تو کیا ہوگے گا؟ ایسے ہر دیندار اپنے دین کو پانی دے، یعنی اپنے دین کا مددگار بنے. یہ اجتماعی محنت ہے کہ اپنے دین کی مدد کرو، نصرت کرو، اور اس کے نتیجے کیا ہوگا کہ انفرادی زندگیاں دین پر آ جائے گی. جب اجتماعی محنت ہوئی تو انفرادی زندگیاں دین پر آئے گی. اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اجتماعی محنتوں سے ہماری انفرادی زندگیوں میں کتنا دین آیا. جیسے بازار میں سب کماتے ہیں، پھر انفرادی طور پر دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کمایا، میں نے کتنا کمایا. ہاں، انفرادی طور پر وہ دیکھتے ہیں. ویسے تو بازار میں سب کماتے ہیں، ایسے ہی دنیا بازار ہے، سب اپنا کام کریں گے، پھر دیکھیں گے کس نے کیا کمایا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے کہا کہ ہر انسان سوچا کرے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا کمایا. یہ دعوت ہے کہ اپنے آخرت بنانے کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، کیونکہ دنیا آخرت کمانے کے لیے دی ہے. اس کے لیے اللہ نے دین دیا ہے کہ دین کی طرف ہمارا رخ صحیح ہوگا، محنت کا، علم و ذکر کا، تو پھر یہ صحیح رخ ہمیں صحیح فائدے پر لے جائے گا. ہاں، اس لیے میرے دوستو، یہ نقل و حرکت زندگیوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ نقل و حرکت ہم کو دی گئی ہے کہ زندگیوں میں کمال پیدا کرو. یہ کوئی کورس نہیں ہے 4 مہینے 8 مہینے، یہ کورس نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں میں دینی کمال پیدا کرنا، دینی کمال پیدا کرنا کہ ایمانوں میں یقین آوے اور عمل میں اتباع آوے. یہ کمال کا مطلب ہے کہ ایمانوں میں یقین آوے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو پھر آدمی حالات میں گھبرائے گا نہیں کہ اللہ مدد کرنے والا ہے. اور عمل میں کہ عمل میں رسول کا اتباع کرنا ہے. یہ اصلی مایا ہے جو اس عمل سے حاصل ہونی ہے کہ زندگی میں اللہ کا یقین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. تیسرا کہ اللہ کی مخلوق سے اور انسانوں سے ہمدردی کی وجہ سے ان کو دعوت دینی ہے، ہمدردی کی خاطر ان کو اس کام پر لانا ہے کہ ہر نبی اپنے امت کا، اپنے قوم کا ہمدرد ہوتا تھا، جس طرح ماں باپ اولاد کے ہمدرد ہوتے ہیں. ہاں، وہ کہتا تھا نبی کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، تمہاری خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں. ایسے ہم اللہ کے نبی کی امت کے لیے خیرخواہ ہی بنے. دائی خیرخواہ ہوتا ہے، دائی وہ خیرخواہ ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. اس لیے ہم کو یہ کام دیا گیا ہے اور ہم کو اللہ نے اس کام میں چلایا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ احسان کا شکریہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں اور اس کے لیے جو جو تقاضے پیش آئیں اور اس کی ترقی کے لیے جو جو ضرورتیں بتائی جائیں، جو جو تقاضے بتائے جائیں، اس کو اپنے اوپر اوڑھا جائے اور اوڑھ کر کے اس کو پورا کیا جائے. ہاں، یہی حکم ہے کہ تم مسلمان سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو. یعنی جو جو تقاضا آئے اس دین کی ترقی کے اور امت کی ہمدردی کے، تو وہ اوڑھے جائیں گے اور اس کو پورے کیے جائیں گے ایک دوسرے کی مدد سے اور ایک دوسرے کے تعاون سے. تو پھر یہ نصرت کہلائے گی. اور جب ہماری طرف سے نصرت ہوگی تو اللہ کی طرف سے بھی نصرت ہوگی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم خدا کے دین کے مددگار بنو گے، اللہ تمہارا مددگار بنے گا. تو اللہ سے مدد لینے کے لیے یہ ایک راستہ ہے یقینی کہ اس کے دین کے مددگار بنے، اپنے ذات سے پابند بنے دین کے، سنت کے، شریعت کے، تمام چیزوں کے، اور دوسروں میں اس کی دعوت چلائیں. تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں؟ ہاں. اب جو جو تقاضے آپ کو دیے جانے اس تیاری میں وہ آپ لیں گے. تو اس کے لیے کون کون تیار ہے کہ جو جو تقاضے دیے جائیں گے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے.